کہ آسٹریلیا کی موناش یونیورسٹی کے ماہرین نے ایک دہائی سے زائد عرصے تک کام کر کے اس ڈیوائس کو تیار کیا ہے جس میں اسمارٹ فون سٹائل کے الیکٹرانکس اور دماغ میں نصب کرنے والی مائکرو الیکٹرانز کا امتزاج استعمال کیا گیا ہے۔ یہ نظام ابتدائی کلینکل تحقیق اور بھیڑوں پر مؤثر ثابت ہوا تھا اور اب محققین اور انسانوں پر پہلے ٹرائل کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ نئی ٹیکنالوجی ہے، بصری اعصاب کو پہنچنے والے اس نقصان کو بائی پاس کر جاتی ہے، جس کو اگر کلینکل اندھے پن کا باعث قرار دے دیا جائے، یعنی اگر کوئی بھی ایسا شخص کہ جو بینائی سے محروم ہو گیا ہے، تو یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے، یہ آپ اس کو جو ہے وہ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کا جو سٹرکچر ہے یہ کس طریقے کی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ تو یہ ڈیوائس اگر آپ جو ہے وہ کسی ایسے شخص کو پہنا دیں، اینک کی طرح سے جو ہے وہ یہ بنی ہوئی ہے، تو اس سے جو ہے وہ اندھے لوگ بھی دیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ ان کی بحال ہو جائے گی۔ اور یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے، بصری اعصاب کو پہنچنے والے اس نقصان کو جو بائی پاس جو ہے وہ کر جاتی ہے، جس کو اگر کلینکل اندھے پن کا باعث قرار دے بھی دیا جائے تو بھی ڈیوائس ایک کیمرے کی جانب سے اکٹھی کی جانے والی جو تفصیلات ہیں اس کا ترجمہ کرتی ہے اور اسے ایک ویژن پر ایسیز یونٹی اور کاسٹیوم سافٹ ویئر کے ذریعے وائرلیس طریقے سے دماغ میں نصب ٹائلز تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ ٹائلز تصویر ڈیٹا کو الیکٹریکل لہروں میں بدلتی ہیں جو دماغی نیورونز تک ایسے مائکرو الیکٹرانز کے ذریعے پہنچتی ہیں جو انسانی بال سے بھی پتلی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے، ایسی ٹیکنالوجی ہے جو دریافت ہو چکی ہے، سائنس نے اس میں بہت زیادہ ترقی کی ہے اور یہ تجربہ جو ہے وہ انسانوں پہ بڑا کامیاب تجربہ رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم چیز جو ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ہمارے پاس دوسری ایک خاص چیز ہے وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ زمین کے ساتھ ایسا سیارہ جس میں ممکنہ زندگی کے آثار موجود ہیں، وہ سیارہ کون سا ہے اور کہاں زندگی کے جو ہے وہ آثار موجود ہیں، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ زمین کے پڑوسی یا جڑواں سیارے زہرہ کے زہریلے ماحول میں کچھ ایسے آثار بھی دریافت ہو گئے ہیں جو کسی قسم کی زندگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور زہرہ پہ کل ہم نے جو ہے وہ آپ کو بتایا تھا کہ زہرہ پر جو ہے وہ زندگی کے آثار جو ہے وہ نمایاں طور پر نظر آئے ہیں، لیکن یہ کیسے نظر آئے ہیں، کس طرح سے آئے ہیں، اس میں مزید تحقیق ہو رہی ہے۔ ساتھ ساتھ جس پر جیسے تحقیق ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے ہم اس میں جو بھی بہتری آتی جائے گی ہم آپ کے ساتھ جو شیئر کرتے رہیں گے۔ تو اگر یہ دریافت کی تصدیق جو ہے ٹیلیسکوپ کے مشاہدے اور مستقبل میں خلائی مشن سے ہوئی ہے تو سائنسدانوں کی توجہ زہرہ کی جانب مرکوز ہو جاتی ہے۔ اب جب سائنسدانوں کی توجہ جو ہے وہ زہرہ کی طرف مرکوز ہوتی ہے تو وہ یہ چیز جو ہے وہ سامنے لے کر آتے ہیں کہ یہاں زندگی کے آثار جو ہے وہ موجود ہیں۔ اب یہ کیسے موجود ہیں؟ سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے اس سیارے میں درجہ حرارت بہت زیادہ ہے۔ پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ یہاں پہ زہریلے جو اثرات ہیں اس کی بنا پر سائنسدان وہاں زندگی کی تلاش کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے تھے، لیکن زندگی کی تلاش میں یا زندگی یہاں پہ ممکن ہے یا نہیں اس حوالے سے کوئی فیصلہ ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ اب آ کر جو ہے وہ سائنسدانوں نے اپنے تجربے سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس سیارے پہ زندگی کا جو ایک ممکنہ زندگی کے آثار ہیں وہ ہم جو ہے وہ بظاہر طور پر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ابھی بھی وہاں پر پراپر طریقے سے اس چیز کی تصدیق جو ہے وہ ہونی باقی ہے۔ اس پہ ابھی ریسرچ ہو رہی ہے کہ ممکنہ زندگی کے آثار جو ہے وہ کس طرح وہاں پر جو ہے میسر آئیں گے اور کس طرح سے جو ہے وہ یہ پاسبل جو ہے وہ ہوگا۔ یہ ایک یورپی سائنسدان کا پورا گروپ ہے جس نے جو ہے وہ یہ ریسرچ کی ہے اور وہاں ایک کیمیکل فاسفین کے زہریلے ماحول میں دریافت کیا ہوا یہ تجربہ ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کیمیکل وہاں موجود جو یہ کیمیکل ہے اس کی موجودگی وہاں واحد وضاحت کی قسم ہے جو ایک زندگی کی قسم سے جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے، اور فاسفین اس کا نام ہے یہ کیمیکل کا، اور یہ زمین پر صنعتی طور پر تیار ہوتا ہے، یعنی کہ آلریڈی زمین پر اسے صنعتی طور پر تیار کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ زمین کے یہ بہت قریب اگر زہرہ سیارہ ہے تو یہاں پر زندگی کے آثار کیسے ہوئے؟ اگر زمین پر یہ صنعتی طور پر فاسفین کیمیکل تیار ہوتا ہے تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ فضا کے ذریعے، زراعت کے ذریعے جب یہ پھیلتا ہے ہوا کے ذریعے اور پورے جو ہے وہ جس طرح محکمہ موسمیات اپنی تصدیق کرتے ہیں اور موسمیات کے ساتھ ساتھ اس کے جو ہے وہ زراعت جو ہے وہ ہوا میں اور مکس ہوتے ہیں، تو پھر یہ جو قریب سیارے ہیں یہاں پر زندگی کے جو ایک آثار نظر آئے ہیں وہ اسی وجہ سے نظر آئے ہیں۔ مطلب پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ کوئی ماہرین ہی اس کو جو ہے وہ دریافت کر سکتے تھے، ورنہ اس کی دریافت اتنا آسان کام جو ہے وہ نہیں تھی۔ بہرحال جس دریافت کی تصدیق کے لیے انہوں نے چلی اور یورپین سیدرن آبزرویٹری ISO کی حساس ٹیلیسکوپس کا استعمال کیا ہے جو زہرہ کی
جتنی بھی ویلتھ ہے اور جتنا بھی اس کا مشاہدہ کر سکتی ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے ایجاد کر لیا ہے. برطانیہ، جاپان اور امریکہ کے محققین کی ٹیم نے بھی اس کا اندازہ لگا لیا ہے کہ یہ کیمیکل زہرہ کے بادلوں میں بہت کم مقدار میں ہے یا ایک چھوٹی جگہ پہ موجود ہے. اب وہی والی بات آ گئی کہ زہرہ کے بادلوں میں دریافت ہے. وہی میری والی بات کہ جیسے میں بھی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اگر زمین پر یہ صنعتی طور پر بنایا جاتا ہے تو یہ بادلوں کے ذریعے، ہوا کے ذریعے جو ہے وہ زہرہ تک پہنچا ہے. اس کی بہت کم مقدار وہاں موجود ہے، اس لیے زندگی کے آثار کا جو ہے وہ انہوں نے مشاہدہ کیا ہے. ادروائز اس کا مشاہدہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا. زہرہ تک جو ہے وہ یہ کس طرح پہنچ گیا فاسفین؟ تو فاسفین کا زہرہ تک پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا. یہ زمین پہ آلریڈی تیار ہوتا ہے تو یہ ہوا کے ذریعے جو ہے وہاں تک پہنچا ہے. اس کی تصدیق جو ہے وہ اس طریقے سے بھی جو ہے وہ ہوتی ہے. بہرحال جی کچھ انٹرسٹنگ نیوز کی طرف بھی چلتے ہیں. یہ تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کچھ نیوز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی اور آپ کو بتایا کہ سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے اور کہاں کہاں زندگی جو ہے وہ دریافت ہو رہی ہے اور کہاں کہاں جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ کس طرح کے ہو رہے ہیں. کچھ انٹرسٹنگ جو ہوتا ہے یہ کچھ ڈفرینٹ ہی ہوتا ہے، عجیب و غریب، کہ کیا ہو رہا ہے، کیا معاملات ہو رہے ہیں، کس طرح سے ہو رہے ہیں. تو جناب آپ کو بتا دیں کہ انسان تو سیلفیز لیتے ہی لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جانور بھی سیلفیز لیتے ہیں تو آپ اس بات پہ یقین کر لیں گے. نہ بھی کریں تو بھی انٹرسٹنگ ہے، عجیب و غریب آپ کو کرنا پڑے گا. بندر نے اسمارٹ فون چرا کر سیلفیز لے لی جناب. اندازہ لگائیں بندر کی حرکتیں دیکھیں آپ کے. ملائیشیا میں ایک شخص کا اسمارٹ فون گم ہو گیا. وہ بیچارہ اپنا اسمارٹ فون جو ہے وہ ڈھونڈتا رہا ادھر ادھر، لیکن اس کو اسمارٹ فون کہیں سے نہیں ملا. اب وہ بندر صاحب جو تھے وہ ان کے موبائل فون سے، اسمارٹ فون سے جو ہے وہ سیلفیز بناتے رہے، اور جب کہیں اس کو جا کر وہ جنگل میں ڈھونڈنے سے جو ہے وہ اس کو اپنا اسمارٹ فون ملا تو اس میں جناب بندر کی سیلفیز موجود تھیں. اور یہ سیلفیز جو بندر نے اپنی اتاری اپنی آنکھوں کی اور اپنے فیس کی، وہ آپ سیلفیز بھی جو ہے وہ یہاں پہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. آپ اپنی اسکرین پر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ بندر نے کیسی زبردست سیلفیز لی ہیں. اب وہ یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کیا ہے. اس سے بھی جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی تصویریں اتر گئی ہوں، کیونکہ یہ تصویریں جس طرح سے اتری ہوئی ہیں اس طرح سے یا تو کوئی بچہ اتار سکتا ہے. جب چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہو تو وہ اپنی ایسی سیلفیز لیتے ہیں، یا اسی لیے سائنسدان تمام تجربات جو ہے وہ پہلے بندروں پر کرتے ہیں اور پھر وہ تجربات جو ہے وہ انسانوں پر کیے جاتے ہیں، کیونکہ انسان اور بندر جو ہے وہ ایک ہی طرح کی جو ہے وہ اس کی سیٹ اپس ہیں. اور جب اگر بندروں پہ کامیاب تجربہ ہو جائے تو پھر انسانوں پر بھی جو ہے وہ اس کے تجربات جو ہے وہ کامیاب ثابت ہوتے ہیں. سیلفی کا تجربہ بھی جو ہے جناب بندر نے کیا ہے، اور یہ فون جو ہے وہ اس کے جو گھر ہے اس کی بیک سائڈ پر ایک جنگل تھا، وہاں پر کہیں وہ میرا خیال گیا ہے اور وہاں سے جو ہے وہ یہ بندر نے جو ہے وہ اس کا موبائل فون جو ہے وہ چرا لیا اور وہیں سے جو ہے وہ انہوں نے سیلفیز لے کے اور وہیں کہیں پھینک دیا ہوگا، اور وہاں سے ان کو جو ہے وہ مل گیا. اور اس کی فون کی اس نے جو ہے وہ پولیس کو اطلاع بھی دی گمشدگی کی کہ میرا فون جو ہے وہ چوری ہو گیا اور اس طرح سے گھر کے عقب سے ہی جو ہے وہ چوری ہوا ہے. لیکن بعد میں جب مل گیا تو پتہ چلا کہ وہ کسی بندر نے چرایا تھا اور سیلفیز بنا کے واپس اس کو وہیں پہ رکھ دیا. یہ ایک انٹرسٹنگ چیز جو ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی، اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ یہ اس سے انٹرسٹنگ کچھ ہو نہیں سکتا کہ بندر جو ہے وہ اسمارٹ فون چرا کے سیلفیز بھی لے سکتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ایسا ہو رہا ہے. تو جناب اب ہم کچھ ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں، اور ہیلتھ کے حوالے سے بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے. ہیلتھ کے حوالے سے جو تجربات ہو رہے ہیں، عالمی ادارہ صحت کے ماہرین نے خبردار کر دیا ہے کہ اس سال جو کرونا وائرس ہے، کووڈ کی عالمی وبا کا سامنا کرنے کے باوجود ہم مجموعی طور پر کسی بھی اگلی عالمی وبا کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں. یہ بات اگلی کسی بھی وبا کو زیادہ خطرناک اور ہلاکت خیز بنا سکتی ہے. انہوں نے خبردار کر دیا ہے کہ خدا نخواستہ اگر اب کوئی اور وبا آئی تو پوری دنیا اس کے لیے تیار نہیں ہے. کووڈ سے ابھی تک پوری دنیا نکل نہیں پائی ہے، ہلاکتوں کی تعداد کروڑوں میں ہو چکی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی اور عالمی وبا جو ہے وہ آ گئی تو پھر اس سے نمٹنے کی صلاحیت جو ہے وہ کسی بھی ملک میں جو ہے وہ نہیں ہے. یہ بات گزشتہ روز وبا اور امراض کے حوالے سے عالمی تیاریوں پر نظر رکھنے والے ادارے گلوبل پرنسس ڈیتھ مانیٹرنگ بورڈ GPMB نے کی ہے، اور جو بذات خود عالمی ادارہ صحت کی اپنی تازہ ترین رپورٹ میں ماتحت ادارہ ہے جو یہ ثابت کرتا ہے GPMB کے ارکان کہ دنیا بھر سے درجنوں طبی ماہرین شامل ہیں اس میں، اور مختلف بیماریوں کے علاقائی اور عالمی پھیلاؤ کے علاوہ ایسے انفرادی، اجتماعی، قومی اور عالمی اقدامات پر بھی نظر رکھتے ہیں جو کسی وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں. کووڈ-19 کی موجودگی عالمی وبا کے دوران اس ادارے نے مختلف حکومتوں کے عالمی اقدامات و تدابیر کا تنقیدی جائزہ لینے کے بعد جو ہے وہ رپورٹ مرتب کی ہے، اور انہوں نے اپنی نوعیت کی یہ پہلی ورلڈ رپورٹ جو ہے وہ شائع کر دی ہے، اور صاف اور واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ اس رپورٹ میں کووڈ کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ساری دنیا کے کیے گئے اقدامات پہ کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے انہیں ناکافی، غیر مناسب اور غیر تسلی بخش جو ہے وہ اقدامات جو ہے وہ لگے ہیں. حکومتی رد عمل پر تنقید کرتے ہوئے اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگرچہ ماہرین نے ابتدائی دنوں میں ہی خبردار کر دیا تھا کہ نوویل کووڈ
یعنی کرونا وائرس کی بیماری بہت جلد ایک عالمی وبا میں بدل سکتی ہے، لیکن بیشتر حکومتوں نے اس پر کوئی کان ہی نہیں دھرے، بیشتر حکومتوں نے اس پر جو ہے وہ غور و فکر ہی نہیں کیا اور اس کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ادارہ پہلے ہی یہ بات جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ کوئی عالمی وبا جو ہے وہ آنے والی ہے، کوئی معاملات جو ہے وہ خراب ہونے والے ہیں، اور اگر کوئی وبا آ جائے تو اس سے پراپر طریقے سے حکومتوں کو خبردار کر دیا جاتا ہے۔ لیکن حکومتوں کی کارکردگی پر جو عالمی ادارہ صحت ہے انہوں نے بڑا جو ہے وہ اس میں ڈفرنٹ قسم کی جو ہے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ بالکل سمجھ نہیں آئی کہ حکومتوں نے اس پر جو ہے وہ بالکل کان نہیں دھرے، اور کووڈ کے حالات میں جس طرح سے جو ہے وہ نقصان ہوا جانوں کا، اس طرح سے جو ہے وہ سوچا نہیں تھا کہ یہ اتنی زیادہ وبا جو ہے وہ پھیل جائے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اب دنیا کو کسی اور وبا کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو حکومتوں کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بچانے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتے ہوں، اسی لیے اگلی اگر کوئی عالمی وبا آئی تو زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، لہٰذا اس سے جو ہے وہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ ابھی پہلے کووڈ سے ہی نہیں لوگ نکل سکے تو عالمی ادارہ صحت نے ایک اور گھنٹی بجا دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ خیر کرے، ہم اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی آنے والی بڑی مشکل سے جو ہے وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ محفوظ رکھے، بچا کر رکھے، اور کوئی بھی اب دوسری وبا جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کی جانیں لینے کا جو ہے باعث نہ بنے، کیونکہ ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز موجود نہیں ہیں۔ جتنے بھی ممالک ہیں پوری دنیا میں، بڑے سے بڑے ملک بھی جو ہے وہ اس پہ کنٹرول نہیں کر پائے۔ ایسی وبا آئی کہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے وہ اس میں اپنی جان سے جو ہے وہ چلے گئے اور اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو گئے۔ تو یہ وبا کے دور میں بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس دنیا سے چلا جائے، ہمارا اسلام اس چیز کو جو ہے اکارڈنگ ٹو اسلام اگر میں بات کروں تو اس کو جو ہے وہ شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ جو شخص جو ہے وہ اس حالات میں جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا اپنا تو کوئی قصور نہیں تھا، وہ اس کی جو ہے وہ بھیڑ چڑھ گیا اور یہ وبا جو ہے وہ اس نے پکڑ لیا۔ لیکن سوائن فلو بھی ایک وبا آئی تھی، اس حوالے سے بھی آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت بھی جو ہے وہ اقدامات کیے گئے۔ پھر پاکستان میں جو ہے وہ ڈینگی نے بھی جو ہے وہ سر اٹھایا، ڈینگی کے معاملات ابھی بھی جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ پھر جو ہے وہ اتنے حالات جو ہے وہ خراب ہوئے کہ ڈائبٹک پیشنٹس جو ہے وہ ایک ٹائم میں وبائی بہت زیادہ ہو گئے۔ پھر جو ہے وہ یہ سارے مسائل چلتے رہے، لیکن یہ کووڈ نے جتنی تباہی جو ہے وہ پوری دنیا کی اتنی آج تک دنیا کے ریکارڈ میں کبھی جو ہے وہ ممکن ہوئی ہی نہیں۔ لیکن اب عالمی ادارہ صحت اگلی بار کے لیے جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ تنبیہ کر رہا ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ غور کیا جائے اور اس پر جو ہے وہ کانسنٹریٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جناب آپ کو بتاتے چلیں، یہ تو ایک رپورٹ تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ پیش کی اور آپ کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی کہ عالمی ادارہ صحت جو ہے وہ ہمیں کیا چیز جو ہے انہوں نے الارمنگ سچویشن جو ہے بجا دی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ واک ہے۔ تھوڑی دیر کی بھی واک اگر آپ کر لیتے ہیں نا تو اس سے آپ بہت سی ایسی بیماریوں، ڈپریشن، ٹینشن، سٹریس سے دور ہو جاتے ہیں کہ جو ریگولر روٹین میں آپ کا جو ہے وہ حصہ ہے۔ اب یہ بات مسلمہ حقیقت بن چکی ہے کہ ورزش اور تیز قدموں کی چہل قدمی انسانی دماغ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ میں بھی اکثر یہی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ تیز قدم سے چلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو ذرا تیزی سے چلتے ہیں، ان کی بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ پورے جسم میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ جب آپ کو پسینہ آتا ہے، آپ جو ہے وہ سویٹنگ اور اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ آپ کو ہوتی ہے، جب آپ جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے پسینہ آپ کا جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے تو اس چیز سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ وہ زیادہ آپ کے لیے جو ہے وہ بہتر ہے کہ آپ کو، اور نمکیات جو ہے وہ آپ کے جسم میں جو ہے وہ کم نہیں ہونی چاہیے۔ ریسرچ بھی یہی ہوئی ہے کہ صرف 13 طلبہ و طالبات نے اس میں جو ہے وہ حصہ لیا، ایک پوری جو ہے وہ انہوں نے اس پر جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ ریسرچ کی اور اس میں جو ہے وہ ایک شماریاتی لحاظ سے یہ سروے ہوا اور اپنی جگہ اس کی جو ہے وہ اہمیت اس کو نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ دوسری جانب ماہرین نے دنیا کے دیگر حصوں میں ہونے والے 13 تحقیقاتی کا باریکی سے جائزہ بھی لیا اور اس سے پہلے کئی تحقیقات سے ظاہر ہو چکا تھا کہ جو یہ ورزش کرنے والے اور دوڑنے والے لوگ ہیں ان کے دماغ میں پروٹین جو ہے وہ زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہے، اور یہ جو ایک اس کو پراپر طریقے سے اگر ہم واک کریں، ڈیلی روٹین کا ہم اس کو جو ہے وہ حصہ بنا لیں تو آپ یقین کریں کہ آپ بہت سارے دماغی بھی بیماریوں سے بھی اور جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکیں گے۔ یہ پروٹین ایک جانب تو یادداشت کو مضبوط بناتی ہے، جو لوگ زیادہ بھاگتے ہیں، جو لوگ زیادہ واک کرتے ہیں، ان کے جسم میں پروٹین کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور دماغ زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ کام کرتا ہے، تو دوسری جانب کسی بھی کام پر ہماری توجہ اور ارتکاز میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اب ماہرین کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صرف 2 منٹ سائیکل چلانے، دوڑنے یا تیز قدموں سے چہل قدمی کرنے کے عمل کو دماغ کے لیے مفید قرار دے دیا ہے، اور کوئی بھی ڈاکٹر ہو
آپ کے مطلب آپ کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، آپ کو کوئی بھی بیماری ہے، آپ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، آپ کو جو ہے وہ کوئی اور مسائل ہیں، آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، تو آپ کو واک کا ضرور کہا جائے گا. آپ کو دماغی بھی کوئی مسئلہ ہے تو ہم جیسے جو ہمارے نفسیات ہیں وہ آپ کو واک کا مشورہ جو ہے وہ لازمی دیتے ہیں، ورزش کا مشورہ لازمی دیتے ہیں کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے. میں وارم اپ ایکسرسائز پہ بہت زیادہ توجہ دیتی ہوں کہ وارم اپ ایکسرسائز آپ کے لیے بہت ضروری ہے. وارم اپ ایکسرسائز جو ہے وہ آپ کے جسم میں بلڈ سرکولیشن کو جو ہے وہ تیز کرتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ سائیکل چلاتے ہیں، دوڑتے ہیں، تو یہ آپ کے جو جسم ہے، جو آپ کا دماغ ہے، اس میں پروٹین کی مقدار کو جو ہے وہ بڑھاتا ہے. تو آپ نے جو ہے وہ اس چیز پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے کہ تھوڑی دیر کی واک بھی آپ کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس کو جو ہے وہ آپ نے اپنے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رکھنا ہے. اور اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ بہت بوڑھے ہیں تو آپ واک نہیں کر سکتے، بہت چھوٹے ہیں تو واک نہیں کر سکتے. واک آپ ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں. ہاں، بہت چھوٹے بچے جو گروئنگ ایج میں ہیں ان کو بہت زیادہ واک کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ آلریڈی بڑے بھاگتے پھرتے ہیں. بزرگ اور جو جوان ہیں ان کے لیے جو ہے وہ خاص طور پہ واک بہت ضروری ہے، اس لیے واک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. اس کے علاوہ جناب آپ کو بتاتے چلیں، یہ تو تھی کچھ ہماری ہیلتھ کے حوالے سے نیوز جو ہم نے آپ کے لیے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی. اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آئی سی سی کی ون ڈے رینکنگ میں بابر اعظم تیسری پوزیشن پر برجمان ہے. سپورٹس سے خبر، اور سپورٹس کے لحاظ سے آئی سی سی کی جانب سے جاری کردہ عالمی ون ڈے رینکنگ میں بابر اعظم کی تیسری پوزیشن برقرار ہے. جی ہاں بالکل، انگلینڈ اور آسٹریلیا کے مابین سیریز کے بعد آئی سی سی کی جانب سے جاری کی جانے والی تازہ درجہ بندی میں پہلی 5 پوزیشن میں کوئی فرق نہیں پڑا. اور اس میں جو ہے وہ ویرات کوہلی پہلے، روہت شرما دوسرے، بابر اعظم تیسرے اور روز ٹیلر چوتھے، اور 5 ڈاپلیسی بدستور 5ویں نمبر پر ہیں، جو کہ کین ویلسم چھٹی اور ایرون فینچ 7ویں اور ڈیوڈ وارن 8ویں اور کونٹین ڈی کک 9ویں اور جونی بیرسٹو تیسرے یعنی درجے کی چھلانگ لگانے والے ٹاپ 10 میں شامل ہو گئے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہ تمام کھلاڑی جو ہیں وہ اپنی جگہوں پر برجمان ہیں اور پراپر طریقے سے. سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں بابر اعظم صاحب جو کہ تیسری پوزیشن پر برجمان ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی باعث فخر بات بھی ہے. جب بھی ہمارا کوئی کھلاڑی جو ہے وہ باہر جا کے کھیلتا ہے اور اپنی ایک پوزیشن یا اپنی رینکنگ جو ہے وہ سیٹ کرتا ہے، اپنا گول سیٹ کرتا ہے اور اپنی پوزیشن پہ برجمان اور برقرار رہتا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ بڑے فخر کی بات ہوتی ہے. تو آئی سی سی کی ون ڈے رینکنگ میں بابر اعظم تیسری پوزیشن پہ برجمان ہے، اور اپنی اس تیسری پوزیشن کو امید تو یہ کرتے ہیں کہ دوسری یا پہلی پوزیشن پہ لانے کی بابر اعظم جو ہے وہ کوشش کریں گے تاکہ پاکستان کو مزید جو ہے وہ پوری دنیا میں آگے آنے کا جو ہے وہ موقع ملے. اور کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے کہ جو پوری دنیا کے شائقین کرکٹ ہر جگہ موجود ہیں، اور جب کرکٹ کے جو ہے وہ سیریز سٹارٹ ہوتی ہے تو پھر تمام لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے میچز کو جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں اپنی اسکرین پر، اور یہ بڑا اچھا ایک امپیکٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں جاتا ہے. اور جب پاکستان کھیلتا ہے نا تو بڑے بڑے ممالک جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہے وہ کارکردگی کیا. اور جب پاکستان جیتتا ہے بڑے لوگوں کو افسوس ہوتا ہے، بڑے لوگوں کو خوشی بھی ہوتی ہے. پاکستانی تو خوشی سے جو ہے نہال ہو جاتے ہیں. تو جناب یہ تو تھا ہمارا سارا آج کی جو نیوز جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، کچھ انٹرسٹنگ، کچھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے، کچھ سپورٹس کے حوالے سے کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہو رہا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو پاکستان ہے وہ قدرتی وادیوں، خوبصورت جو ہے وہ جھرنوں اور دیدہ زیب جو ہے وہ پھولوں سے، پھلوں سے جو ہے وہ بھرا پڑا ہے. ایک ایسا ملک ہے پاکستان کہ جو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنی مثال آپ رکھتا ہے. پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، یہاں پہ آپ کو ہر ملک کا جو ہے وہ سٹائل نظر آئے گا. اگر آپ جو ہے وہ تھوڑا سا ناردرن ایریا کی طرف چلے جائیں، جھیل سیف الملوک ہے، یہاں پر جو ہے وہ وادی نیلم ہے جہاں پریاں اترتی ہیں. جھیل سیف الملوک پر بھی جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ کافی کہانیاں اور چیزیں جو ہے وہ مشہور ہیں. پھر اگر آپ ریئل جا کر وہ جھرنے دیکھیں جو سفید پانی کے جو ہے وہ ایک پہاڑوں کے اندر سے جو ہے وہ نکل رہے ہیں، جو کسی انسان نے نہیں بنائے ہیں بلکہ قدرتی ایک نظارہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. وہ پودے، وہ درخت جو خود بخود وہاں اگ جاتے ہیں اور جو خاص طور پہ اگائے نہیں جاتے ہیں، لیکن اسپیشلی کچھ ایسے جو ہے وہ باغات بھی بنائے گئے ہیں، کچھ ایسے جنگل بھی بنائے گئے ہیں جو پراپر طریقے سے لگائے گئے ہیں، جن کی پوری دیکھ بھال ہوتی ہے. لیکن کچھ اگر آپ سڑک پہ سے گزر رہے ہوں، آپ ناران، کاغان، سوات، ٹھنڈیانی یا مظفر آباد کی سائڈ پہ جو ہے وہ جا رہے ہوں، میرا بھی جب اس حوالے سے جو ہے وہ سفر ہوا تو اس میں شمالی علاقہ جہاں جتنے بھی ہیں، آزاد کشمیر کی وادیاں آپ دیکھ لیں تو وہ ایسا امپیکٹ دیتی ہیں جیسے آپ کسی جو ہے نا وہ سوئٹزرلینڈ میں آ